والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ معزز سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم جمعۃ المبارک کی اس مبارک نشست میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا غالباً 2 نشستوں میں انشاءاللہ العزیز بالخصوص خلفائے راشدین کا بیان ہوگا، جس میں آج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اور آقا علیہ السلام کا ان 2 مبارک ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ اس نشست میں انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے۔ اور اگلے جمعۃ المبارک پر اللہ نے توفیق بخشی تو اگلے 2 خلفائے راشدین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس میں اسی طرح معروضات پیش کی جائیں گی۔ اس سے پہلے اجمالی طور پر صحابہ کرام کا تعارف، ان کی فضیلت مختصر سے جملوں میں جو قرآن مجید نے بھی آپ کا تعارف کے طور پر ذکر فرمایا ہے، جو میں نے عنوان کے طور پر آیہ کریمہ پڑھی ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ارد گرد ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن جب آپس میں بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں وہ بڑے نرم خو ہیں، بڑے نرم دل ہیں، جب کفار کے مقابلے میں آتے ہیں تو سخت ہیں، آپس میں ان کے رویے بہت نرم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا، جو امتی آئیں گے وہ اس کے بعد بہتر ہوں گے۔ پھر اگلی روایت میں ہے، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ یہاں پر روایت کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ اپنے زمانے کے بعد
جو زمانوں کا ذکر فرمایا، 2 زمانوں کا ذکر فرمایا یا 3 کا فرمایا؟ کبھی فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے بعد کا زمانہ پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ ایک روایت میں ہے 3 زمانے، یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں میں، ان کے بعد تابعین، اور پھر ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ تو یہ فضیلت خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ اس زمانے کے ہیں جس میں مبعوث ہوا۔ ظاہری بات ہے، جس میں آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ زمانہ بھی خود مبارک ہے، برکتوں والا ہے، اور اس کے لوگ بھی برکتوں والے ہیں، جو ہر وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کے ساتھ سنگت تھی، آپ کی صحبت تھی، اسی وجہ سے وہ صحابی بنے۔ اب یہاں سے ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کیا نمازوں کی کثرت سے وہ صحابی بنے، یا عبادات کی کثرت تھی تو انہیں صحابی کا لقب ملا، یا کوئی قرآن پاک کی تلاوت بڑے اچھے ترنم کے ساتھ کرتے تھے، قرآن فہمی زیادہ تھی، فصاحت و بلاغت زیادہ تھی، کیا وجہ تھی کہ انہیں صحابی کا رتبہ ملا؟ اور یہاں پر سمجھنا یہ بھی ضروری ہے کہ صحابی کی ایک لمحے کی زندگی، ایک لمحے کی زندگی ایک طرف، اور اس کے مقابلے میں کوئی قطب ہے وقت کا، کوئی امام ہے، کوئی غوث ہے، کوئی وقت کا عبادت گزار ہے، اس کی ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، اور صحابی کا ایک لمحہ اس کی زندگی کا، وہ ایک لمحہ زندگی کا ایک طرف، پھر بھی وہ پلڑا بھاری ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ایک لمحہ ملا اسے۔ مثلا یہ کہ ایک صحابی جنگ میں آئے، وہ صحابی ابھی نہیں تھے، مد مقابل ہوئے آقا علیہ السلام کے، جب آمنے سامنے گھوڑا ہوا، نظر پڑی، ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے گھوڑا قریب کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان لاؤں تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تو ایمان لے آئے تو تجھے اللہ جنت نصیب کرے گا۔ وہ شخص، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، گھوڑے سے اترنے لگا تو اس کے پاؤں گھوڑے کی زین سے اٹک گیا، اور وہیں پہ اس کی روح کف سے اس لیے پرواز کر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھو۔ آپ دیکھیں، مجھے بتائیں کہ اب وہ میدان جنگ میں ہے، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں کی، کوئی اور ایسا عمل نہیں کیا، مگر وہ جنت کا مستحق بن گیا، صرف آقا علیہ السلام کی صحبت میں آ گیا اور ایمان حاصل کر لیا۔ ایمان پا لینے کے بعد حضور کی سنگت میں آ گیا، آقا علیہ السلام کا دیدار کر لیا، آقا سے صحبت کر لی، مکالمہ کر لیا۔ وہ چند لمحے تھے، وہ چند لمحے اس کی قطب، ابدال اور غوث کی ساری زندگی کی عبادات ایک طرف، اس صحابی کا چند لمحات کی زندگی کا جو حصہ تھا وہ ایک طرف، وہ بھی پلڑا بھاری، اور وہ ڈائریکٹ جنت۔ صحابی کا ذکر خود قرآن نے صحابی کے لفظ سے تعارف کروایا، فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 2 ہے، فرمایا کہ یہ جو تمہارے صاحب ہیں، کون؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ صحبت آقا علیہ السلام کی وجہ سے جو تمہیں میسر ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اذ یقول لصاحبہ
لا تحزن ان اللہ معنا. وہ غار ثور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پورا ایک واقعہ ہے، مگر ایک نقطہ اس میں سے عرض کرتا ہوں، ایک جملہ، کہ جب وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کفار اور مشرکین نیچے ہو کر دیکھ لیں غار میں ہم موجود ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو اندر آ جائیں گے، آپ کی جان خطرے میں ہے. تو اس نظارے کو، اس منظر کو اللہ نے منظر کشی ایسے کی ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب ان کے صاحب یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب صحابی، ان کے صحابی یہ کہہ رہے تھے لا تحزن. یہاں پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اشارہ ہے پھر بھی، کہ وہ جو صاحب ہیں آقا علیہ السلام، وہ کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو صحبت، سنگت اور رفاقت، اس سے صحابی بنتا ہے. صحبت سے صحابی بنا. ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کر لیا، آقا کی صحبت اور سنگت اختیار کر لی، اسے صحابی کا درجہ مل گیا. اب اسی معاشرے میں، اسی زمانے میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ اور شیبہ بھی تھے، وہ بھی دیکھتے تھے، لیکن ساتھ صدیق اکبر کی آنکھ بھی دیدار کرتی تھی. اب دونوں کے دیکھنے کا فرق ہے. ابو جہل کہتا کہ معاذ اللہ آپ سے بدصورت کوئی نہیں ہے. ابو بکر صدیق دیکھتے تو کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اور حسان بن ثابت تو یوں کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی ادب جاہلی کے بہت بڑے شاعر تھے، اور شعراء کی صف میں آپ کا بہت بلند مقام تھا. آپ بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے. لیکن جب اللہ نے نور ہدایت عطا کیا، آپ جب دار اسلام میں داخل ہوئے، تو جب آپ نے لکھا تو کیا کمال لکھا کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کسی آنکھ نے بھی اس سے زیادہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے میرے آقا اللہ نے آپ کو ایسا تخلیق فرمایا ہے کہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے اللہ نے آپ کو بغیر عیب کے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے تو ایسے تخلیق کیا ہے جیسے آپ چاہتے تھے. کمال کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا وہ دیکھتی دونوں آنکھیں تھیں، ایک کافر اور مشرک کی آنکھ تھی، ادھر ایمان کی آنکھ تھی، ادھر ابو بکر و عمر کی آنکھ تھی، عثمان و علی کی آنکھ تھی. وہ دیکھتے تو تعریفیں کرتے تھے، ان کی زبان سے انہیں رہا نہ جاتا وہ حضور کے حسن کی، آقا کے کمالات کی، آقا کے فضائل کی، محاسن کی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال کی ایسی تعریفیں کرتے تھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی. اور صرف تعریفیں نہیں کرتے تھے، اس سے آگے ایک اور بات عرض کرتا ہوں. تعریفیں صرف نہیں کرتے تھے بلکہ محبت کا ایک ایسا انوکھا نرالا انداز تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وہ صحابہ آگے لپک کر وضو کے قطروں کو ہاتھوں پہ مل کر چہرے پہ مل لیتے.
اس سے ایمان افروز ایک اور جملہ نہ دوں آپ کو. دیکھیں نا، محبت بیٹے کی باپ سے ہوتی ہے، مرید کی شیخ سے ہوتی ہے، بھائی کی بھائی سے ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، لیکن اس محبت کی حدود ہیں، قیود ہیں. کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی نے کسی کا لعاب دہن ہاتھوں پہ لے کر مل کے چہرے پہ ملا. مجھے دکھائیں اگر کوئی ایسی مثال ہے. دنیا میں ایسی مثال نہیں ملے گی، سوائے ایک طرف عشاق کی جماعت ہے، ایک طرف صحابہ کرام کی جماعت ہے، دوسری طرف خود اللہ رب العزت کا وہ تخلیق کردہ شاہکار ہے، حضور سرور دو عالم ہے صلی اللہ تعالی وسلم. اگر لعاب دہن پھینکتے تو وہ صحابہ اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، وہ ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے. ما تنخم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی منہ مبارک سے، دہن مبارک سے جو بھی لعاب دہن نکلتا، مجھے دکھائیں کوئی ایسی مثال محبت کی. وہ صحابہ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، اور جنہیں نہ ملتا وہ آ کر اس شخص سے ہاتھ رگڑ کر اپنے چہروں پر مل لیتا. یہ محبت کی اعلیٰ مثال ہے. یہ وہ صحابہ کی جماعت جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرتی تھی. انہیں کہتے ہیں صحابی، جنہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، تسبیح، درود، جتنے بھی نفلی عبادات ہیں، اس کے بل بوتے پر صحابی کا ٹائٹل نہیں ملا، بلکہ ایمان کی حالت میں حضور کی سنگت میں آ گئے. وہ صحبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں صحابی کا مقام عطا فرمایا، اور وہ ایسا مقام ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. دیکھیں نا، زمانے پہلے بھی گزرے ہیں نا. حضرت آدم کا زمانہ ہے، حضرت نوح کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے. 1,24,000 یا 40,000 پیغمبروں کا زمانہ ایک طرف، اس زمانے پہ قربان جس میں میرے آقا تشریف لائے وہ ایک طرف. فرمایا سب سے بہتر ہے، وہ زمانہ سب سے اعلیٰ ہے. تو آج ہم کون ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں رہنے والے صحابہ کو نظر انداز کر دیں؟ اگر کوئی نادان ہے جسے سمجھ بوجھ نہیں ہے قرآن کی، حدیث کی، وہ صحابہ کو ایسے ہی بیٹھ کے گالم گلوچ کرے. قرآن نے جن کی تعریفیں کی ہیں، جن کا تعارف خود اپنے محبوب کے نام کے ساتھ جوڑا ہے، وہ نادان انسان، اسے نہ قرآن فہمی ہے، نہ حدیث فہمی ہے، نہ اسلام کا نالج ہے، نہ وہ حدیث کی گہرائی اور دیرائی جانتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم علم لوگ، اس میں مذہبی طبقہ علماء کرام کا، جو صحابہ کرام کو نظر انداز کر کے صرف اہل بیت اطہار کی تعریف کرتے ہیں، نہیں. یہ دونوں طبقے، ایک کا رشتہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کے ساتھ ہے، ایک گھر والے ہیں جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، اور ایک در والے ہیں جنہیں صحابہ کہتے ہیں. اس لیے جب آپ کوئی گفتگو کریں تو ساتھ صحابی کا مقام وہی مقام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہے، وہی رکھا کریں، تولا نہ کریں. ہاں، فضیلت کی بات الگ ہے اور خلافت کی بات الگ ہے. فضائل کے باب میں احادیث کی ورق گردانی کرنے سے الحمدللہ، حدیث کی ورق گردانی کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں تھیں جن کے علم کی وجہ سے آج اسلام کی عمارت قائم ہے. میں نے کیا بولا ہے جی؟ دین اور اسلام کی عمارت کن کی وجہ سے قائم ہے؟ صحابہ کرام کی وجہ سے. اگر صحابہ نہ ہوتے تو حدیث کا علم ہمارے پاس نہ آتا.
صحابہ کرام نہ ہوتے قرآن کو کتابی شکل کون دیتا؟ قرآن جو آج ہم پڑھتے ہیں اس کتابی شکل میں نہ تھا، وہ بس اترا، نازل ہوا، میرے آقا نے لکھوا دیا کھجور کے پتوں پر، چھال پر، پتھر پر، چمڑے پر۔ اگر کتابی شکل دی ہے تو ان معزز مکرم صحابہ کرام نے ان کو کتابی شکل میں ڈالا ہے۔ پھر کوئی حدیث اٹھائیں آپ، وہ روایت کرتے ہیں یا حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہوتے ہیں، سنتے ہیں نا آپ یہ نام؟ تو یہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کیا ہیں؟ کون ہے جی؟ صحابی ہیں۔ حضرت انس بن مالک صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں۔ اور اسی طرح صحابیات میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں۔ صحابی اور صحابیہ کا مقام دین اسلام میں ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس کو درمیان سے اسکپ کر دیں، نکال دیں، تو دین کی عمارت آپ کی دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ اور پھر درجات، جب درجات کی بات آتی ہے، یہاں پہ کم فہم لوگ، نادان لوگ اپنی کم عقلی پر، کم علمی پر صحابہ کے درجات بناتے ہیں۔ وہ تو درجات خلافت کے فضائل کے باب میں اگر دیکھا جائے تو حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں ہر صحابی پر، ہر صحابی پر، صرف خلفائے راشدین پر نہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ چلائیں گے صحابہ کرام کی جو فضائل پر، انشاءاللہ سلسلہ وار گفتگو انشاءاللہ ہم اس پر کریں گے کہ جو اولو العزم صحابی ہیں ان کی زندگیوں پر بھی روشنی ڈالیں گے، جو آج کی نوجوان نسل جس سے آ رہی ہے، علم نہیں ہے جس کے پاس۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ کے پاس ہے کے درمیان اختیار دیا ہے، بس اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ ہم نے ان کے رونے پر تعجب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں، اس کو اختیار دیا گیا ہے، پس وہ بندہ جس کو اختیار دیا گیا تھا خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم تھے، اور ابو بکر صدیق ہم سب سے زیادہ علم والے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھ گئے۔ یعنی یہ وہ صحابی ہیں جو راز و نیاز کی باتیں جانتے تھے آقا کی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ بڑی مزے کی بات، ابھی اسلام نہیں لائے تھے حضرت ابو بکر صدیق، اس وقت بھی حضور کے ساتھ دوستانہ ایک رویہ تھا۔ اور دوستی کی اعلیٰ مثال وہ غزوہ تبوک کے موقع پر ملتی ہے، جو ایک پورا قصہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک آواز لگائی کہ لوگوں آج دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ وہ قصہ میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا، میں آپ کو ایک اور پیرائے میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو علامہ اقبال نے لکھا ہے، اقبالیات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دین مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار، ارشاد سن کر فرتے طرب سے عمر اٹھے۔ اب اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے۔ اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، سمجھ آ رہی ہے بات تو سبحان اللہ بول دیں۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دستے نگر ابتدائے کار۔
پوچھا حضور سرور دو عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، آدم رکھ دیا تھا نا، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ کون آ گیا جی؟ رفیق نبوت کون ہے؟ ماشاءاللہ، جس نے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد و وفا سرشت، سرشت کا معنی بتا دوں کہ جس کے مزاج میں فطرت میں وفاداری ہوتی ہے اسے وفا سرشت کہتے ہیں، جس کی فطرت میں وفاداری ہو۔ علامہ نے کہا ہے کہ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، ملک یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، یہ وہ چیزیں ہیں، ملک یمین یعنی دائیں ہاتھ کی جائیداد، اس میں غلام بھی ہیں، کنیزیں بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہے۔ آگے سنیں، اسپِ کمر سمو شتر وقار و حمار، یہ گھوڑے خچر اونٹ ان کے نام ہیں۔ بولے حضور، یعنی سب کچھ پیش کر دیا، اس کا خلاصہ یہ ہے، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بھائی کوئی پیچھے بھی چھوڑا ہے یا نہیں؟ عیال کے لیے چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغ گیر، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم یعنی چاند اور ستاروں کی آنکھیں، فروغ گیر یعنی روشنی حاصل کرنے والی، یعنی آقا کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ آگے کیا علامہ لکھتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، بات سمجھ آ گئی؟ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، بات ختم کہ پروانے کو کیا چاہیے جی؟ چراغ چاہیے، بس اس کی زندگی تمام ہے، اور بلبل کو پھول مل گیا، اس کو بھی مقصد اپنا مل گیا، تو صدیق کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے خدا کا رسول بس رسول مل گیا، زندگی کی کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو علامہ کی فکر ہے، علامہ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کو حضور کے ساتھ کیسی محبت تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو صحابہ کے ساتھ کتنی محبت تھی، یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم تھیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو صحابی ہوتے ہیں نا، صحابی اور صحبت ایک ایسی چیز ہے، امام غزالی نے فرمایا کہ صحبت اگر حریص بندے کی صحبت ملے نا، حریص بندے کے پاس بیٹھے، میل ملاپ کرے، اٹھنا بیٹھنا ہو اس کے ساتھ، تو اس میں حرص پیدا ہوتا ہے۔ اگر زاہد کی صحبت میں بیٹھے تو زہد پیدا ہوتا ہے، اور طبیعتیں انسان کی مشابہت کی نقل کرتی ہے، انسان کی طبیعت دوسرے کی مشابہ بننے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا کثرت کے ساتھ، تو وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان اگر دوستیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں تو وہ بال سنوارتے ہیں، وہ وضع قطع ایک دوسرے جیسی کوشش کرتے ہیں، وہ کپڑے ایک دوسرے جیسے پہنتے ہیں، تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک طبیعت خاموشی سے دوسری طبیعت کی عادت کو چوری کر لیتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو دریا کے کنارے جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں ٹھنڈک آتی ہے، اور جو آگ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس اس کی طبیعت میں گرمی آتی ہے۔
اونٹوں کو چرانے والے کی طبیعت میں ہٹ درمی کا عنصر پایا جاتا ہے، اور گھوڑوں کی جو شخص خدمت کرتا ہے اس کی تربیت میں لگا رہتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے، تو اس میں شجاعت کا عنصر پایا جاتا ہے، بہادری کا، شجاعت کا۔ اور بکریاں چرانے والے کی طبیعت میں عاجزی آتی ہے، یہ صحبت عرض کر رہا ہوں۔ اور بری صحبت سے اخلاق، اعمال، عقائد متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے فارسی کا ایک مقولہ ہے، صحبت سالے تو را سالے کند، صحبت تالے تو را تالے کند۔ اچھے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھا ہو جائیں گے، برے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برے ہو جائیں گے۔ اب آ جائیں وہ اس صحبت سے صحابی، جو صحابی ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہو، کیا اس میں کوئی کجی کمی رہنے کی گنجائش رہتی ہے؟ پوری ذات تو اللہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بشری تقاضوں کے مطابق اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ممبروں پر بیٹھ کر، ہم بڑی مجالس میں بیٹھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کی ہرزہ سرائی کریں، ان کی ذات کو نیچا کریں، کم کریں، صحابہ کرام کو کہ پہلے اس کا حق تھا، اس کا حق تھا، اسے ملا نہیں۔ وہ خلافت کا مسئلہ ہے، فضیلت کے بعد میں سارے صحابی، تمام صحابہ کرام کا مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ الصحابی کالنجوم، ستاروں کی مانند ہے، ستاروں کی روشنی دیکھ کر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ یہ چیز سمجھ چکے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وقت آخری مراحل میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قال من سرہ ان ينظر